السلام علیکم۔ فری عالم کورس میں ہم تعلیمات قرآن میں سے سورہ بنی اسرائیل کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آج 17واں اس کا ایم سی کیوز ہے، اور یہ ہے کہ ڈیش کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو کہ ہے شیطان۔ ٹھیک ہے، شیطان کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ شیطان ڈیش بندوں پر قابو نہیں پاتا، یعنی کہ نیک بندوں پر قابو نہیں پا سکتا، اور یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید کی جو خلاصہ ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں تو اس سے جو سبق ملتا ہے وہ ساری چیزیں ملا کر ایم سی کیوز بنائے گئے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو یہ یہ جو ہے ایم سی کیوز سورہ بنی اسرائیل سے لیے گئے، تو آپ اس کو پڑھیں گے نا تو ان میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ اچھا، کون انسان کا دشمن ہے؟ شیطان۔ ٹھیک ہے نا، دوست بھی نہیں ہو سکتا، بھائی بھی نہیں ہو سکتا، شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمیں یاد کرنا چاہیے؟ خوشی میں، غمی میں، مشکل میں، یا پھر ہر حال میں؟ ٹھیک ہے، تو ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اچھا، کیا انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ برابر ہے؟ جی ہاں، جی نہیں، ایک جیسا، یا پھر بعض کا مرتبہ بعض سے اعلیٰ؟ تو اس کا جواب ہے بعض کا مرتبہ بعض سے اعلیٰ۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ دیکھیں انبیاء کرام میں نا سب سے افضل جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت ابراہیم کا بھی نام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام میں نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں۔ تو جو رسول ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ نبی سے افضل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول جو ہے وہ نبی سے افضل ہوتے ہیں۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے سزا نہیں کیا؟ شیطان نے، جو کہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ فرشتوں نے سزا کیا تھا لیکن شیطان نے سزا نہیں کیا۔ اچھا، شیطان نے ڈیش کو سزا نہیں کیا، جو کہ حضرت آدم ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو سزا نہیں کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سزا کیا وہ سزائے تعظیمی تھا۔ اچھا، سزائے فرض کیا ہوتا ہے؟ واجب کیا ہوتا ہے؟ لازم کیا ہوتا ہے؟ سزائے تعظیمی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، عبادت کی نیت سے جو ہے وہ سزا کرنا یہ صرف خدا کو کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ سزا کرنا فرض ہے، اور یہ خدا کو کیا جاتا ہے، جو کہ ہر مسلمان کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن دوسرا جو ہے وہ سزا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سزائے تعظیمی، جو کہ پچھلی امتوں میں تو جائز تھا لیکن اس امت میں جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ تعظیم کی نیت سے، عزت کی نیت سے کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، پھر چاہے نبی کیوں نہ ہو۔ پچھلی حکومتوں میں تھا تو وہ اپنے نبی کو کرتے تھے، اس طرح اپنے بادشاہوں کو کرتے تھے، لیکن یہاں تک آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سزا کیا، وہ جو سزا تھا وہ سزا تعظیمی تھا۔ ٹھیک ہے، عبادت نہیں۔ اچھا، وہ کون سی نماز ہے جو امت پر فرض نہیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی؟ یہ بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے، جو کہ اکثر لوگوں کو نہیں آتا۔ وہ ہے نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاش، نماز اوابین کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، نماز چاش جو ہے نا، یہ فجر کے بعد جب مکروہ وقت ہوتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح نماز اشراق بھی پڑھی جاتی ہے اسی وقت۔ نماز اوابین کیا ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد جو ہم رکعت پڑھتے ہیں نا، 2 سنت 2 نفل، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم نا 2 نفل 2 مرتبہ ملائیں گے، ٹوٹل نہیں 1 مرتبہ ملائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ایکچوئل میں کیا ہے؟ 3 فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، مغرب کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ 2 سنت 2 نفل، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ایک اور بار 2 نفل ملا لیں، تو اب نماز اوابین کتنی؟ 6 رکعتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 سنت 2 نفل اور 2 نفل، اس طرح کر کے آپ ملیں گے تو نماز اوابین ہوں گے۔ اور نماز تہجد کیا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، فرض نماز، اس کے بعد آپ کو سونا ضروری ہے۔ اگر آپ سوئیں گے نہیں تو آپ کی تہجد نماز نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی رات کی نماز ہو جائے گی لیکن تہجد کی نہیں ہوگی۔ تو تہجد کے لیے ضروری ہے کہ آپ عشاء کی فرض نماز پڑھ کے سوئیں، پھر چاہے ایک ہی لمحہ کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد جو رکعت پڑھیں گے وہ تہجد بھی ہوگی، ٹھیک ہے، نوافل وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی، ٹھیک ہے، تو ہمارے اوپر کتنی فرض ہیں؟ 5 ہیں۔ اچھا، بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، جو کہ کیا ہے؟ مقام محمود ہے۔ مقام محمود کیا ہوتا ہے؟ یہ شفاعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شفاعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کے لیے فرمایا کہ یہ شفاعت ہے، مقام محمود، تو یہ وہ شفاعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مقام محمود شفاعت ہے، یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی ڈیش کی جن سے ہوتا ہے، انسان کی جن سے ہوتا ہے،
جی ہاں، جنات کے جن سے نہیں ہو سکتے، ملائکہ کے نہیں ہوتے، اچھا ملائکہ کے جن سے نہیں، اچھا اور فرشتے کے جن سے نہیں ہے، لیکن انسان کے جن سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں عطا فرمائی تھیں، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ جزاک اللہ خیر۔